فذالکم اللہ ربکم الحق، فذالکم تو یہ ہے تمہارا، یعنی یہ سب کام کرنے والا، خالق اور مالک اور مدبر، اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، ثابت، یعنی اسی کی ربوبیت برحق ہے۔ فماذا تو کیا ہے وہ چیز، بعد الحق کی، حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے۔ تو یہاں ما استفہامیہ جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہوگا، تو نہیں باقی رہ جاتی کوئی چیز بعد الحق کی، حق کے بعد، یعنی حق ثابت ہونے کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، یعنی جب حق ثابت ہو جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر انسان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی حق ہے، اور صرف اللہ کو معبود ماننا ہی برحق ہے، اور اگر کوئی اس سے منہ موڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو یہیں سے انحراف اور دلال شروع ہوتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ انا اسم ظرف ہے، زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر زمان کا معنی کریں تو کب یا جب کا معنی ہوتا ہے، اور اگر مکان تو کہاں یا جہاں کا معنی ہوتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کب تم پھیر دیے جاتے ہو؟ سیدھے رستے پہ چلتے چلتے وہ کیا ہوتا ہے کہ تم اچانک بھٹک جاتے ہو، یا یہ کہ کہاں سے بھٹکتے ہو؟ کون ہے جو تمہیں بھٹکاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں سارے دلائل دیکھنے کے بعد پھر منحرف کر دیتا ہے؟ یعنی تمہاری عقل مانتی ہے، تم سمجھتے ہو، دلیل سامنے آ گئی ہے کہ وہی معبود برحق ہے، لیکن سب کچھ دیکھ کے، سن کے، جان کے، مان کے، یقین کر کے پھر تم اصل سے پھر جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو۔ بھٹکنے سے مراد کیا؟ اس کی عبادت کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف رخ کر لیتے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ یہ اس دور کے مشرکین کی بات تو ہے ہی، لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، ہماری مشکلات آسان کرنے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ یہ سب ماننے کے بعد ہماری زندگیوں میں پھر اہمیت کس کی ہے، پھر نمبر 1 کون ہے، پھر ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم سب کچھ اس سے پانے کے بعد اس کو کیا دیتے ہیں؟ سب اس سے لینے کے بعد اس کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ تو خیر پتھر کے بتوں کی طرف متوجہ تھے ہی، لیکن ہم آج ان بتوں کی جگہ کن چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں؟ کہیں اپنی خواہشات نفس کو، کہیں مال و دولت کو، کہیں اولاد کو، کہیں کسی اور چیز کو، کیونکہ صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہو اور اس سے آگے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ باقی سب مخلوق ہیں۔ اور اگر اس کا حق سامنے آ جائے اور پھر انسان اس کو چھوڑ کے، اس کو بھول کے اوروں کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہی تو بات ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کہاں سے کدھر، کیوں پھیر دیے جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو، کدھر مائل ہو جاتے ہو؟ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ مثلاً ہم صبح اٹھے رات بھر کی نیند لے کر بہت آرام سے، سکون سے، اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اٹھنے کے بعد کیا کریں؟ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کو یاد کریں جس نے ہمیں سکون سے سلایا، پھر کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، زندگی دی، احیانا بعد ما اماتنا، وہ چاہتا تو ہمیں اٹھنے ہی نہ دیتا۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیا تو پھر اگر انسان اس کی عبادت چھوڑ کر، اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ کر اور دنیا کے کام کاج کی طرف لپک جائے اور چیزوں کی طرف مائل ہو اور اسے بھول جائے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کہاں جاتا ہے انسان، کدھر کو مڑ رہا ہے، یا کون پھرا رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی کوئی بھی نعمت یا خوشی جب ہماری زندگی میں آتی ہے یا ہمیں ملتی ہے تو اس کو پانے کے بعد پھر ہم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، پھر ہماری دلچسپیاں کس چیز سے ہوتی ہیں۔ دنیا
اگرچہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ اس قابل نہیں کہ اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت پر فوقیت دی جائے، اور جہاں اس کی اطاعت کی بات آئے وہاں ہم اوروں کی طرف مائل ہو جائیں۔